مصطفیٰ پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیغمبر امن، سید الرسل، خطیب الانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس مکی دور پر گفتگو کر چکے ہیں جو قبل از بعثت تھا۔ بعثت سے پہلے آپ نے امن کے علم بلند کیے، معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی، حجر اسود کی تنصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، بلکہ حصہ کیا لیا کہ آپ کی حکمت عملی سے حجر اسود کی تنصیب ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ کسی کو کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا پہلا پیغام آیا جو اقرا کی شکل میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر اٹھے اور پھر اٹھے ہی رہے۔ آپ کا بعثت کے بعد کا مکی دور ایسا دور ہے جو آپ کے پیغمبر امن ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل دور ہے۔ اس دور میں آپ نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں نہیں کر سکی، جو بڑے بڑے دساتیر اور دستوری عہد و پیما ان کے ذریعے بھی نہ ہوا، وہ کام آپ نے مکی دور میں بعثت کے بعد کیا، اور وہ کام تھا فرد کی اصلاح۔ انسانی معاشرے کا ایک فرد، اس کی اصلاح ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بعثت کے بعد سر انجام دیا۔ ایک فرد کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک فرد کی تعمیر وہ پورے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ فرد کی تعمیر سے معاشرہ وجود پاتا ہے، اور معاشرے کی تعمیر سے تہذیب و تمدن پروان چڑھتی ہے، اور جب تہذیب و تمدن پروان چڑھتی ہے تو پھر معاشرے میں امن، سکون اور چین پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح کی، وہ فرد کہ جو جگہ جگہ پر اپنا سر جھکاتا تھا، بدامنی کا یہ انداز کہ عبادت و ریاضت کے لیے جگہ جگہ، قریے قریے میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں الگ الگ معبود بنائے گئے، اور تو اور بیت اللہ الحرام میں 360 بت رکھے ہوئے تھے
جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور لوگ کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو بارش دینے والا، کسی کو عزت دینے والا، کسی کو شرف دینے والا، کسی کو مال و دولت دینے والا، کسی کو جاہ و منصب دینے والا سمجھتے تھے، اور کسی کو تکلیفیں، رنج و غم دور کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرد کی اصلاح کی تو ایک فرد کو سارے خداؤں سے موڑ کر، سارے خداؤں سے ہٹا کر ایک الہ کی عبادت پر لگایا۔ اس کو بتایا کہ تیری تکلیفوں کا مداوا، تیرے رنج و غم کا مداوا مختلف جگہوں سے نہیں ہوگا، ایک ہی جگہ سے ہوگا۔ فرد کی اصلاح کی، اور آپ کا 13 سالہ تبلیغی دور، مکی دور، دور نبوت جو 13 سال پر مشتمل ہے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرد سے جدید انسانی تہذیب کی تعمیر کی، اور ایسے افراد تیار کیے جن میں وہ خصوصیات آئیں جو قیام امن کی راہ میں بڑی معاون بنی۔ اگر ہم پورے مکی دور کا جائزہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی قد و کاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشیں مکی دور کی دیکھیں تو ان کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے، ان میں جو خصوصیات تھیں وہ 4 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں آخرت کی فکر پیدا کر دی۔ ان کو بتا دیا کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور جہان سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرو گے، ایک اور جہان آنے والا ہے جہاں اس کیے ہوئے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ کیا کرتے رہے ہو، زندگی کیسے گزاری ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد کے اندر کی اصلاح کی، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اندر والے انسان کو درست کیا، اور اس کے اندر میں آخرت کی فکر پیدا کر دی۔ دوسری خصوصیت کہ مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو وہاں ان کے حقوق کی پوری ادائیگی کا فکر دے دیا۔ چاہے کسی انسان کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، چاہے کسی جانور کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم جانوروں سے جتنا کام لیتے ہو اتنی ان کی غذا کا بھی اہتمام کرو۔ تم انسانوں سے جتنا کام لیتے ہو، اپنے خدام سے جتنا کام لیتے ہو، اپنی لونیوں سے جتنا کام لیتے ہو، اتنا کام لو، اتنی ان پر مشقت ڈالو، ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنے کی وہ قوت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اگر ایسا کام کرنا ان کے سپرد کرو جو ان کے لیے مشکل ہو تو خود اس میں ان کی معاونت کرو۔ دوسری فکر یہ پیدا کر دی۔ اور تیسری چیز کہ ان کی اعضاؤں پر، ان کی تکلیفوں پر عفو و درگزر۔ مخلوق چاہے وہ انسان ہیں یا وہ حیوان ہیں، جانور ہیں، چرندے پرندے درندے ہیں، وہ تمہیں اذیت دیں تو عفو و درگزر سے کام لینا، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں معافی کا رویہ اپنانا۔ یہ تیسری فکر ان اصحاب میں پیدا کی جن کی تعمیر آپ نے کی۔ اور چوتھی چیز وہ تھا اپنے نفس کا محاسبہ۔ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔
میرے اوقات کہاں پر گزر رہے ہیں؟ یہ چار چیزیں ایسی پیدا کی اور ان چار چیزوں والوں کو حزب اللہ کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم نے جا بجا ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وہ خصوصیات پیدا کی، وہ صفات پیدا کی جو قرآن کریم میں امن کے حوالے سے، قیام امن کے حوالے سے انتہائی اہم تھی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ البقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ قرآن کریم میں یہ حزب اللہ کی صفات ہے۔ جو کامیاب ترین لوگ ہیں، سب سے پہلی صفت کیا؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ دوسری صفت آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ محبت مال کی دل میں موجود ہے، پھر بھی دیا جا رہا ہے۔ کن کو؟ قریبیوں کو، عزیز و اقارب کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، طالب علموں کو اور سوال کرنے والوں کو گردنیں آزاد کروانے میں، اور پھر اپنی اصلاح کے لیے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد کی پابندی کرنا، جب بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور اگر مصیبت آ گئی، رنج و غم آ گیا، بیماری آ گئی، اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ وہ صفات تھیں جو قیام امن کے لیے انتہائی ضروری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرد کی تعمیر کی، اس فرد میں یہی صفات پیدا کی۔ ان کا اللہ پر ایمان پختہ، اور ان کا آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، لوگوں کی رنج و غم پر، لوگوں کے رنج و غم میں ان کی مدد، لوگوں کی تکلیفوں پر ان سے عفو و درگزر کا معاملہ، یہ وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے وہ معاشرے کے ایسے افراد بن گئے جو انتہائی عزت، احترام، شفقت کے لائق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جو کارنامہ بڑی بڑی حکومتیں نہیں انجام دے سکتی، بڑی بڑی سلطنتیں انجام نہیں دے سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور ایسا دور ہے جس نے فرد کی اصلاح کی اور فرد کو اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر امن ہونے کی حیثیت سے اپنے اس مکی دور میں اپنے ماننے والوں میں وہ صفات پیدا کر دی جن کو آج بھی اگر ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں سکون، آرام، چین پیدا ہو جائے گا، لوگ شائفتگی، شفتگی، الفت، پیار، انس کی عقیدت میں سانس لیں گے، اور معاشرہ امن کا ایسا گہوارہ بن جائے گا کہ جیسے آج بد امنی میں پڑے ہوئے لوگ مسکرانا بھول گئے ہیں، معاشرہ ایسا امن کا گہوارہ بنے گا کہ لوگ پھر بکھرنا اور غمزدہ ہونا بھول جائیں گے۔ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امن ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔
آپ کا یہ کارنامہ جو مکی زندگی میں آپ نے سر انجام دیا، صرف 40-50 لوگ 13 سال کے دور میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، یہی وہ بہترین بیج ہیں اعلی نسل کے، جن سے ایسے تناور درخت بنے جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر کائنات نے، عالم انسانیت نے صدیوں امن و آشتی کا درس لیا، صدیوں امن سکون کے ساتھ گزاری، بڑی صدیاں انہوں نے بغیر جنگ کے گزاری، کیونکہ یہ وہ درخت ہیں جن کی آبیاری میں پیغمبر امن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطر خواہ محنت کی ہے۔ انہی پر محنت کرتے ہوئے آپ نے طائف میں، مکہ میں، مکہ کے ماحول میں، ارد گرد میں اذیتیں سہی ہیں، مصیبتیں مول لی ہیں، صرف اس لیے کہ فرد کی اصلاح ہو جائے، اور آپ نے وہ فرد کی اصلاح کر دکھائی۔ جو کام بڑی بڑی سلطنتوں، دستوروں اور عہد و پیمان جیسے معاہدوں سے نہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں بیٹھ کر دیا، اور 40-50 افراد کی ایسی کھیپ تیار کی جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے امن کا پیغام دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے پیغمبر امن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفتوں مہر و مرافت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا ہو پیمبر امن کا۔